وہ مولود کہ جس کے آنے سے کائنات اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی، اس کے اوپر پھر ہم بحث کریں گے کہ جناب جائز ہے ناجائز ہے۔ اگر ایک شخص کسی کی ولادت کی خوشی میں وہ روشنی کر رہا ہے، چراغاں کر رہا ہے، تو آپ کو تو سراہنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے بھئی بہت اچھی بات ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو، تمام انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد النبی مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی میلاد کا یہ دن آتا ہے، یہ مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا، تو سوشل میڈیا پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کیا ہے۔ اسی طرح جب ماہ محرم الحرام آتا ہے تب بھی یہی گفتگو ہوتی ہے کہ جلوس میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، یا یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ان دنوں میں غم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان ایام میں جو اسلام کے ایام ہیں وہاں پر اصل تعلیمات پر گفتگو کے بجائے ہم اس طرح کی فرقہ وارانہ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ربیع الاول آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن نے تعارف کرایا ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں، ہم اس تعارف کو دنیا تک پہنچاتے ہیں کہ اسلام کا جو تعارف ہے، سرکار ختمی مرتبت کا جو تعارف ہے وہ رحمت للعالمین کا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے تعلیمات نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام میں ہم اہل البیت کا جو تعارف ہے، جو رسول اللہ نے ہدایت اور ضمانت اس امت کو دی ہے، اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ یعنی ثقلین میلاد النبی میں سیرت النبی کا بیان ہو، آپ کی آمد، آپ کا تذکرہ جو قرآن نے کیا ہے، اس کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا وہ تعارف دنیا کے سامنے پیش کریں جو قرآن نے کیا ہے۔ قرآن مجید لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی زندگی کو کہاں سے بیان ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کی زندگی کو کیا ہم ان مصادر سے بیان کریں کہ جو انسانوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور جس کے اندر جس کو دیکھ کر ایسے بہت سارے واقعات ان میں لکھے ہوئے ہیں کہ مستشرقین یورپ اورینٹلز اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جن کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ آیا وہ رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ جب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں کچھ روایتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ قرآن مجید کے اس تعارف کے بالکل برخلاف ہے، اس تعارف کے کہ جو قرآن رسول اللہ کی زندگی کا پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، ہمیں ایسے موقع پر جو میلاد کے ایام ہیں یہ گفتگو کرنے کے بجائے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے، قرآن مجید نے واضح لفظوں میں کہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر خوشی منانی چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، ہاں اعتدال ہونا چاہیے، اس اعتدال سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ رحمت ہیں تو اس رحمت کے اوپر خوشی کا اظہار کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، جو کل انسانیت کے لیے جن کی تعلیمات ہیں۔ آج دنیا میں اگر اسلام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں یا اسلام کے حوالے سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو کس کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام بھائی چارے کا ہے، پیس کا ہے، اور اسلام یہ ہے کہ جس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ کل انسانیت کی ہیں۔ مثلا کیا ہم نے اس آیت کو پروموٹ کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کو، 8 کو کیا ہم نے پروموٹ کیا؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے،
ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے سے جو غیر مسلم ہیں، جو تمہارے دین پر نہیں ہیں. تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، کہ جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح مذہبی آزادی کے حوالے سے قرآن مجید نے کہا کہ سورہ یونس کے اندر سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 99 میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے حبیب، اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا کا ہر فرد مومن ہوتا، سارے کے سارے لوگ مومن ہوتے. کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ لوگ مومن ہو جائیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لوگوں سے جو دنیا بھر کے اندر یہ چاہتا ہے کہ لوگ آزادی کے ساتھ رہیں اور لوگوں کو مذہبی آزادی ہو، فکری آزادی ہو، انسان کو عدل و انصاف ہو، ایسا سماج اسلام چاہتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جو یہ بحثیں ہمارے ہاں شروع ہوتی ہیں، میلاد منانا جائز ہے، خاص طور پر مولوی حضرات، یا میلاد منانا جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، کیا ہے. اندازہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، یعنی یہی مولانا صاحب ہیں کہ جو میلاد کو بدعت کہتے ہوں گے، اپنے بچے کی ان کو کوئی معاملہ ہو جائے تو اس پہ خوشی کریں گے، بچوں کی پیدائش پہ خوشی کریں گے، اپنے بچوں کی پیدائش پہ مٹھائیاں تقسیم کریں گے. لیکن وہ مولود جس کے آنے سے پوری کائنات کے اندر روشنی ہو گئی، وہ مولود کہ جس کے آنے سے کائنات اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی، اس کے اوپر پھر ہم بحث کریں گے کہ جناب جائز ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، کیا ہے. تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ مذہبی طبقہ لوگوں کو اس طرح کے معاملات میں الجھائے رکھتا ہے، اور جیسے ہی یہ دن آتے ہیں تو ان کے اپنے خاص عقیدے ہیں. اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ ان عقیدوں پر بات نہیں کریں گے تو ان کے جو عقیدے جو انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں وہ کیسے ثابت ہوں گے. اب مثلا یہ کہتے ہیں کہ میلاد میں یہ چراغا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. آپ عقل سے سوچیں، روشنی کرنا، اس میں اس کا تعلق کسی عقیدے کے ساتھ، یا اس کا تعلق آپ کسی مذہب کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ روشنی کرنا، اندھیرا ہے، روشنی کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو معاشرے کے اندر اچھائی نظر آئے، لوگوں کو روشنی کی جاتی. روشنی کا تعلق تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک خوبصورتی کے ساتھ ہے. اگر ایک شخص کسی کی ولادت کی خوشی میں وہ روشنی کر رہا ہے، چراغا کر رہا ہے، تو آپ کو تو سراہنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے بھئی بہت اچھی بات ہے. اس میں آپ لے آئے بدعت ہے، حرام ہے، یہ ہے، وغیرہ ہے، ساری بحثیں آپ نے لگا دی. تو مذہبی طبقہ بنیادی طور پر وہ اسے ان تمام چیزوں سے چڑ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ اس زمانے کے اندر ان واقعات کے ساتھ جی نہیں پا رہا ہے، اور لہٰذا یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے. اچھا، یہ تمام مذہبی طبقہ نہیں، ایک خاص مخصوص حضرات ہیں، مخصوص طبقہ ہے کہ جنہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بدعت وغیرہ ہیں. اصل چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، آپ کی مدد، آپ کی نصرت، آپ کی دین کی نصرت، آپ کی تعلیمات کو آگے پھیلانا. اور وہ تعلیمات ایسے آگے جائیں گی کہ ہم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عالمگیر انٹروڈکشن ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا جانے کہ اسلام کی تعلیمات پیس، محبت، بھائی چارے اور امن کی ہیں، اور اسلام کسی سے نفرت کا درس نہیں دیتا. تمام عالم اسلام کو، تمام انسانیت کو میلاد النبی مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.